اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کل توحید کی اقسام کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آج اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ کہ جو عقائد سے توحید سے مربوط ہے. کل جو توحید کی اقسام عرض کی ان میں سے ایک توحید کی قسموں میں سے توحید افعالی ہے، اور اسی سے متعلقہ جو ایک عقائدی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہوتا ہے یا مختار ہوتا ہے. یعنی دو گروہ ہیں، ایک کو مجبرہ کہتے ہیں، دوسروں کو مفوضہ کہتے ہیں. مجبرہ وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں مجبور ہے. مفوضہ وہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں خدا کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ انسان مطلقاً اپنے کاموں میں آزاد ہوتا ہے. جس طرح برادران اہل سنت میں فقہ میں مختلف مسالک ہیں، جیسے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ویسے یہ عقائد میں ان میں دو بڑے گروہ ہیں. ایک کو معتزلہ کہتے ہیں، دوسرے کو اشاعرہ کہتے ہیں. اور ان میں سے جو مجبرہ ہیں وہ زیادہ تر اشاعرہ کا نظریہ ہے، اور جو مفوضہ ہیں وہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. لیکن جب ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کس حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، کہ ہم نہ تو انسان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً مجبور ہے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً مختار ہے. مجبور کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے بلکہ وہ ہم سے اللہ کرواتا ہے. اور جو مفوضہ ہے اس کا یہ مطلب ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ خدا نے کائنات بنانے کے بعد دوسروں کے ہی حوالے کر دی، اور خدا اس سے بالکل بری و ذمہ ہو جاتا ہے. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان دونوں نظریات کی نفی کی ہے کہ نہ تو انسان ایسا ہے کہ وہ کہے کہ میں مطلقاً مجبور ہوں، یعنی جو کچھ میں کرتا ہوں نعوذ باللہ وہ مجھ سے اللہ کرواتا ہے. اور اس وقت اگر زیادہ تر دیکھیں تو وہ مجبرہ والا جو عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، قرآن مجید اور عقل اس کی نفی کرتی ہے. یعنی سب سے پہلے اگر عقل کے حوالے سے دیکھا جائے کہ عقل کیسے اس کی نفی کرتی ہے، ہر انسان اپنے وجدان میں یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں اس کے آپ ارادے اور اختیار کی آزادی رکھتے ہیں. یعنی انسان اپنے وجدان میں آپ خود ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے زبردستی کروا رہا ہے. اور دوسرا، اگر نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں، تو مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا اگر ہم سے خود ہی کام کرواتا ہے، نعوذ باللہ اگر وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، تو پھر وہ سزا ہمیں کیوں دیتا ہے؟ یعنی ہم اگر مجبور ہیں، کام ہم سے نعوذ باللہ کوئی خدا ہی کروا رہا ہے، تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے. اور دوسرا، اگر انسان مجبور ہے، یعنی نعوذ باللہ ہر کام اللہ کروا رہا ہے، تو پھر وہ کام کروانے کے بعد ہمیں توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھتا ہے؟ یعنی کام تو ہم سے نعوذ باللہ اگر گناہ خدا نے کروایا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے اب گناہ ہوا ہے، اب تم آؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو. اور پھر اسی طرح اگر وہ ہم سے کوئی کام کرواتا ہے، مجبور ہیں ہم، تو پھر اللہ نے یہ انبیاء، رسول، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کیوں بھیجے ہیں؟ یہ جو انہوں نے تعلیم و تربیت کا ایک نظام بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی تو ارادے کی نعوذ باللہ اگر آزادی نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا، تو پھر وہ انبیاء کیوں بھیج رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہوتا، بلکہ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد، اور اسی سے ملتا جلتا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ لا جبر
لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، کہ نہ تو انسان مطلقاً مجبور ہے اور نہ ہی مطلقاً وہ آزاد صاحب اختیار ہے، بلکہ دونوں میں سے درمیان کا راستہ ہے۔ اب یہ دونوں میں سے درمیان کا راستہ کیسے ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد، تو انہوں نے مثال کے ذریعے اسے بہت آسان انداز میں سمجھایا کہ اس شخص کو کہا کہ تم کتنے آزاد ہو اور کتنے تم مجبور ہو۔ مولا نے اسے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ مولا نے کہا تم دوسری بھی اٹھاؤ، اس نے کہا مولا اگر وہ میں اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا۔ تو مولا نے کہا بس سمجھ لو کہ تم ایک اٹھا سکتے ہو، اتنے تم آزاد ہو، اور دوسری تم نہیں اٹھا سکتے، اتنے تم مجبور ہو۔ اور دوسرا جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، اللہم صلی علی محمد، تو انہوں نے فرمایا کہ جو اس کی تعبیر ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو طاقت، جو قوت ہے وہ خدا کی قدرت سے خارج نہیں ہوتی، خدا کی قدرت کے تابع ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہم سے وہ طاقت، ہم سے وہ قوت سلب کر سکتا ہے، یعنی یہاں تک جو ہے انسان اس کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ اور پھر اگر قرآن کی آپ آیتیں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو وہ ناشکرا بن جائے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کر دے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہم مجبور ہیں، ہم سے کوئی زبردستی کام کرواتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ ہمارا فعل، ہمارا کوئی بھی کام خدا کی قدرت و طاقت سے باہر ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دینوں میں دیکھیں تو جو بچہ جس قبیلے میں پیدا ہوتا ہے اسی کا مذہب اختیار کرتا ہے، بچہ تو اس میں جیسے ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ اصل میں وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا سکو، پہچان کروا سکو۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جس قبیلے میں آئے گا اسی کے مطابق وہ ڈھل جائے گا۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام یعنی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو توحید لے کے فطرت میں آتا ہے، لیکن پھر اس پر تربیت اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی تربیت کے بعد خدا نے جو اسے عقل عطا کی ہے، جیسے جیسے وہ اپنی عمر کے مراحل طے کرتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی شخص ایسے ماحول میں رہتا ہو، ایسے قبیلے میں رہتا ہو کہ اسے اسلام کا نہیں پتہ چلا، اسے حق کی آواز نہیں پتہ چلی، کسی نبی کی بعثت کا پتہ نہیں چلا، تو خدا جب اسے قیامت کے دن امتحان لے گا صرف اتنا لے گا جتنا اسے علم ہے۔ اس کے تحت اگر پھر بھی وہ جو ایک مسلمہ چیزیں ہیں عقل کے مطابق جن امور پہ عمل کرنا چاہیے وہ اس پر عمل کرتا تھا، پھر بھی خدا اس کے مطابق اس کی بخشش کر سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک آیت بسم اللہ وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمۃ للمؤمنین لا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی سورہ اسراء آیت نمبر
کے حوالے سے قرآن مجید کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید جو ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے قرآن مجید، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے کہ قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں عملی طور پہ ہر چیز سے آگاہی کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب ہم کو بھیجی ہے، یعنی یہ ہدایت ہے۔ اور شفا یہ ہے کہ قرآن مجید سے جیسے ہم ہدایت لیتے ہیں، ویسے اس کے اندر جہاں معنوی تاثیر ہے، روحانی تاثیر ہے، وہیں یہ ہمیں جسمانی تاثیر بھی دیتا ہے۔ جیسے کتنی ایسی آیات ہیں کہ جس سے یہ ہوا کہ اگر اسے فلاں بیماری میں پڑھیں تو آپ کو شفا میسر آتی ہے۔ اور اسے ہٹ کے کہ یہ جو اذکار ہے اس میں ہماری معنوی مشکلات کے ساتھ مادی مشکلات کا بھی حل ہے۔ جیسے واقعہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی خادمہ عطا کیجیے، اور آگے سے رسول خدا نے کیا تعلیم فرمایا کہ آپ یہ تسبیح پڑھا کریں، یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، الحمدللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ 30 دفعہ۔ حالانکہ انہوں نے جب خادمہ مانگی تھی تو پھر یہ تسبیح کیوں تعلیم دی؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو اذکار ہیں، یہ وظائف ہیں، یہ ہماری مادی مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اگر تھک گئیں رات کو بستر پہ سونے سے پہلے، رسول خدا نے فرمایا آپ یہ تسبیح پڑھیں، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ہماری معنوی روحانی مشکلات کے ساتھ مادی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں جو شفا ہے یہ ہماری جہاں روحانی تشنگی کو دور کرتی ہے، ویسے ہی ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دیتی ہے۔ روح کی بھی اس میں شفا ہے اور جسم کی بھی شفا ہے۔ لیکن اس میں آگے جو کافر ہاں جی، کافر کہتے ہیں کہ جو انکار کرے، یعنی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو وہ گھاٹے میں ہے، ٹھیک ہے، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے وہاں پہ اگر آپ تعبیرات استعمال کریں، مختلف جو ہے خدا کی توحید کے انکار کرنے والے کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، رسالت کا انکار کرنے والے کو بھی روایات میں کفر سے تعبیر کیا گیا، اور بعض روایات میں امامت کے انکار کرنے والے کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، یعنی وہاں پہ کفر لغوی معنی میں ہوتا ہے، یعنی انکار کرنے کے معنی میں۔ یبقا، ہاں جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، یعنی ایک دن یہ ہے کہ جب صرف اسی کی بادشاہت رہے گی، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے خدا کی وہ ذات جو عظمت اور کرامتی والی ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بادشاہت کا اعلان ہے کہ جس میں اس وقت بلا شرکت غیر ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خدا کی حکومت ہوگی، یعنی قیامت آئے گی، ہر ذی نفس، ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جو سور پھونکے گا اسرائیل یا اسرافیل جو سور پھونکے گا، اور جو اسرائیل روحیں قبض کرتا ہے، اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، تو وہاں پہ صرف خدا کی ذات باقی ہوگی۔ تو اس کی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے خدا کی وہ ذات جو عظمت اور کرامتی والی ہے باقی رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔